ان کے ذریعے سے ایک مستقل پیغام پہنچواتے ہیں۔ اور انبیاء کا پیغام کیا تھا؟ دنیا جہاں کے لوگوں، یہ جو دنیا نظر آتی ہے، یہ جو وجود نظر آتے ہیں، دیواریں ہیں، چھتیں ہیں، روشنیاں ہیں، افراد ہیں، جتنا اس دنیا پر یقین ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک اور جہان ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن موجود ہے۔ اپنی ذات پر یقین اس لیے کہ تھامتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، بولتا ہوں سنا جاتا ہوں، بات کرتا ہوں معاملہ کرتا ہوں دیکھا جاتا ہوں۔ اس لیے یقین کہ میرے حواس خمسہ ادراک رکھتے ہیں۔ دیوار اس لیے ہے تھامتا ہوں تو پکڑی جاتی ہے، نظر آتی ہے۔ زمین پر اس لیے اعتماد ہے کہ زمین اپنی مختلف حیثیتوں میں مجھے دکھائی دیتی ہے، احساس دلاتی ہے۔ میرے یہ 5 حواس مجھے بتاتے ہیں کہ دنیا ہے، میں ہوں۔ اللہ کا ہر نبی پیغام لے کر یہ آیا کہ اے جہاں کے لوگوں، ان 5 حواسوں سے جو دنیا معلوم ہو رہی ہے، جتنا اس پر یقین ہے، اس سے کہیں زیادہ یقینی ایک غیبی دنیا و کائنات ہے۔ خالق الکل، مالک ارض و سما، اللہ جل شانہ عرش معلی پر مستوی ہے۔ اس نے فرشتوں جیسی پارسا مخلوق بنائی ہے، اس نے ایک تقدیر لکھی ہے، اس نے خیر اور شر کا ایک نظام بنایا ہے۔ اس کی ایک جنت ہے، اس کی ایک جہنم ہے۔ اس نے اس دنیا میں بہت سی ایسی اشیاء، اجزاء بنائے ہیں جو تمہارے حواس خمسہ میں نہیں آتے ہیں، تم اس کو اور اس کے نظام کو تسلیم کر لو۔ میں اپنی بات ریلیٹ کرنا چاہوں گا۔ میرے شیخ جو بھی گفتگو فرما رہے تھے معجزات پہ، لوگوں نے انکار کیا، آج بھی کرتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور غیبی نظام جب نظر نہیں آتا مان کیسے لوں؟ جب محسوسات میں کچھ نہیں ہے ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ کی میڈیکل جنوں کا بھی انکار کرتی ہے، فرشتوں کا بھی انکار کرتی ہے، کیونکہ سائنس کو وہ پروف چاہیے جو حواس خمسہ سے تعلق رکھتے ہیں، پکڑا جا سکے، سونگا جا سکے، دیکھا جا سکے، چکھا جا سکے، لمس کیا جا سکے، سنا جا سکے۔ تو بھائیو، اللہ جل شانہ کا نظام دیکھیے گا۔ مالک الملک نے ان منکرین کو منوانے کے لیے اپنے مختلف نبیوں کے ادوار میں معجزات کا ظہور کیا۔ اچھا، یہ جو لفظ معجزہ ہے، اس پر تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ دیے ہوئے وقت میں اپنی بات سمیٹوں گا۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کرنے والا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں جی؟ عاجز کرنے والا۔ عاجز کرنے والا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ یا خاص لوگ اس کام کو کر نہ سکیں، معجزہ ہوتا ہے، نبھا نہ سکیں۔ اللہ جل شانہ نے، آپ تاریخ پڑھیے، اللہ جل شانہ نے اپنے انبیاء کو جتنے معجزے دیے، ان کی ایک خاصیت بڑی اہم ہے۔ خاص تو بہت سارے ہیں، ایک بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جو معجزہ ملتا ہے، وہ معجزہ اس قوم کا جو مستقل پیشہ ہوتا ہے، جس میں وہ قوم بڑا عروج پاتی ہے، اسی سے متعلق ہوتا ہے۔ بھئی تم دنیا میں
اس وقت اپنے اس فن میں سب سے ماہر ہو. دعویٰ یہ ہے کہ دنیا ہم سے اس فن میں مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں یوں کھڑا کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ فرعون کے اس دور میں، مورخین نے لکھا ہے کہ اس دور میں اکیلے مصر میں 1,00,000 جادوگر تھا. جادو کا غلغلہ تھا. آج بھی نسبت اسی کی طرف کرتے ہیں، اسی کی طرف کرتے ہیں. ہمارے بنگالی جادوگر بڑے مشہور ہیں، ان کی نسبت بھی اگر آپ ٹٹولیے تو بنی اسرائیل کی طرف کرتے ہیں، کہتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں. اس دور میں جادوگری بڑی عام تھی اور لوگوں کے ہاں سحر اتنا عام تھا کہ ہر گھر میں جادوگر بنانا فخر سمجھا جاتا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کے دربار سے متعلق جو لوگ تھے ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے. اللہ جل شانہ نے جو ایک معجزہ دکھایا، آپ جانتے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے سپولوں کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک اژدہا بن کر نگل جاتا ہے. پیغام میرے رب نے یہ دیا کہ تم جس فن میں ماہر تھے، لو دیکھو میرے نبی کا معجزہ آیا ہے، تمہارا فن خاکستر ہو کر رہ گیا. اب مانو کہ نہ مانو تمہاری مرضی ہے. اور اسی وجہ سے وہ سارے کے سارے ساحر مسلمان ہو گئے تھے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس دور میں طب کو بڑا عروج تھا. آپ جانتے ہیں طب کو بڑا عروج تھا. یہ جو طب یونانی ہے نا، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کے اس دور کے ساتھ اس کی وابستگی ہے. آج بھی ہم جو طب کا استعمال کرتے ہیں نا، جو عمومی طب ہے، اس کا بہترین اور بڑا سیدھا سا تعلق اس دور کے ساتھ ہے، یونان کی طب. اور مقابلے ہوا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، کوڑی کا کوڑ ہوگا، علاج نہیں تھا طب یونانی میں. پیدائشی نابینا، علاج نہیں تھا طب یونانی میں. اور تو اور کہ موت کا علاج نہیں تھا طب یونانی میں. حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قم باذن اللہ، میرے رب کے حکم سے مردے کھڑا ہو جا. اور وہ مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا. بھائیو، مختصر سی 2 مثالوں سے ایک نقطے تک پہنچیے کہ مالک کا وتیرہ اور سنت یہ ہے، جس قوم میں جو فن عروج پا جائے، وہ قوم جب اپنے نبی کا انکار کرے تو رب اکبر اسی فن کے طور پر معجزہ بھیجتا. میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات کے اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں. آقا علیہ السلام کے دور میں قوم ترقی یافتہ تھی. اللہ جل شانہ کی پیدا کردہ یہ مخلوق اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ یہ عقل کا بڑا استعمال کرتی ہے. پہلے معجزے حسی آئے ہیں، اب نبی محترم کو معجزہ ملا. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. میرے بھائیو، اللہ جل شانہ نبی مکرم پر وہ معجزہ اتارتے ہیں جو اس دور کے بدو عرب ہوں، اس کے بار کے ادوار ہوں، آج کا ترقی یافتگی کا دعوے دار دور ہو یا قیامت تک کے لیے کوئی بھی دور آنے والا ہو، اللہ نے اپنے آخری نبی پر سب سے قائم اور دائم اور حاوی معجزہ یہ دیا کہ مالک الملک نے حضرت محمد الرسول اللہ کو قرآن مجید عطا فرما دیا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، جتنی بڑی کتاب ہے، جتنا بڑا معجزہ ہے، اس لیے کہ آج تک جتنے نبی تھے اپنی اپنی قوم کے لیے تھے، یہ معجزہ اقوام عالم کے لیے تھا. ضروری تھا اس معجزے میں ہر قوم کے لیے چیلنج موجود ہوتا، ہر فن کے لیے
चैलेंज मौजूद होता। मेरे भाइयों, मालिकुल मुल्क ने आसमान से एहतमाम करते हुए कुरान मजीद को उतारने के लिए हजरत सैयदना जिब्रील की जिम्मेदारी लगाई है। आसमान से कुरान उतरता हुआ इस दुनिया में कुरान पहुंचा, और सबसे पहले कुरान इस जमीन पर जिस जगह पर उतरा है वो जगह कोई आम नहीं है, वो कल्बे मोहम्मद है। कुरान की अजमत का अंदाजा। और मेरे भाइयों, मालिकुल मुल्क ने ये जब मोजज़ा अता फरमाया, अल्लाह जल्ल शानुहु ने 3 मराहल में कौम से मुखातिब होकर फरमाया, ईतूनी बिकिताबिन मिन कब्ल हाजा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। और दुश्मनों और मुखालिफों और नबी मोहम्मद करीम को न मानने वालों, सुनो, अगर ये अल्लाह के रसूल नहीं हैं, अगर ये जो कहते हैं वो जादूगरी है, वो अपना कौल है, वो किसी फारसी से मुतासर होकर कहे गए जुमले हैं, मेरा रब का कलाम नहीं है, तो फिर तुम तो जुबान के माहिर हो, तुम तो अरबी दान हो, अपने आप को अरब और दुनिया को आजम यानी गूंगा कहते हो। ईतूनी बिकिताबिन मिन कब्ल हाजा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। अगर सच्चे हो तो जाओ फिर कुरान जैसा एक नमूना बना कर ले आओ। मैंने कुरान किताब 23 साल में दी है, जाओ तुम्हारे पास भी चैलेंज है, तुम भी इस जैसी किताब बना लाओ। नहीं मुमकिन बना। मालिक कहते हैं फ़अतू बिअश्रि सूवरिम मिस्लिही। दूसरा चैलेंज सुनो, किताब तो दूर की बात, 114 सूर दूर की बात, तुम इसकी चंद सूरतें 10 सूरतें बनाकर ले आओ, मैं मान जाऊं कि तुम दुरुस्त कहते हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर एतराज बजा है। हजरात न ला सके। मालिकुल मुल्क फरमाते हैं व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाही इन कुंतुम सादिकीना फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। और सुनो, तुम 10 सूरतें नहीं ला सके हो, रब का चैलेंज है, तुम इसकी सबसे छोटी सूरतुल कौसर ही बनाकर ला दो। तुम ही नहीं, पूरी दुनिया का कुफ्र इकट्ठा कर लो। फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, ना तुम कर सके हो। और रब का चैलेंज ये है कि क़यामत तक कुरान का बदल आ सकता नहीं है। मेरे भाइयों, अर्ज ये करना थी, मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऊंची आवाज से जरा कहें सल्लल्लाहु, यार ऊंची कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं इन्ना हाज़ल कुरान मअदबतुल्लाही। लोगों, ये कलाम कोई ऐसा छोटा सा कलाम नहीं है, ये अल्लाह की चरागाह है। जैसे जानवर किसी चरागाह में चरते हैं, सैर होते हैं, अल्लाह की इल्मो अदब और हिकमत और हिदायत से भरी हुई ये चरागाह है। मेरे नबी फरमाते हैं मन इस्तताअ मिनकुम अन यतअल्लम मिन्हु शैअन फल्यफ़अल। इस बहुत बड़ी चरागाह में आप में से जो जितना चाहता है, जित कदर मुमकिन हो सकता है, मैं मोहम्मद फरमाता हूँ जरूर ले लीजिएगा। मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें तलकीन करता हूँ, फल्यफ़अल, इस कुरान को ऐसे मत छोड़ना, ये मामूली शय नहीं है। अलैकुम बिल कुरानी, और लोगों कुरान को लाजम पकड़ लो। हसन दर्जे की सुनन दारमी की रिवायत है, फरमाया अलैकुम बिल कुरान, और मुसलमानों कुरान को लाजमी पकड़ लो, और ये मामूली किताब नहीं है। अल्लाह के रसूल कैसी किताब है? फरमाया फ़इन्नहु फ़हमुल अक़ली, और लोगों ये तुम्हारी अक्ल को जिला बख्शती है, ये तुम्हारी अक्ल को आगे बढ़ाती है, ये तुम्हारी अक्ल को तेज करती है, तुम्हारी दानाई में इजाफा करती है, तुम्हारी बसीरत में इजाफा करती है। फ़इन्नहु फ़हमुल अक़ली, और ये कहने वाली ज़ात कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो के जो दानाओं के दाना हैं, आज दानाई का नुस्खा बताते हैं, कुरान पढ़, फ़इन्नहु फ़हमुल अक़ली। ये किताब मामूली नहीं, ये अक्लों को जिला बख्शने वाली है। और फरमाया वनूरुल हिकमा, ये हिकमत का नूर है।
آپ دیکھیے، آپ نے زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا، اللہ نے جو بینائی دی ہے نا، نظر کی جو ہمیں بینائی دی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نابینا ہوتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، اللہ نے ہمیں بینائی بخشی ہے۔ یہ آنکھ کا ایک نور ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی یہ ٹرم بولتے ہیں، آنکھ کا یہ جو نور ہے یہ بلا شبہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر یہ باہر کی ساری روشنیاں بند ہو جائیں، آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ کیوں جی، آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ رات کے وقت میں ڈرائیونگ کر رہے ہوں، لائٹ نہ جلائیں، رستہ نظر آتا ہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہماری آنکھ کا نور ہے اسے پابند کیا ہے کہ جب تک بیرونی روشنی نہ ہو آنکھ کو کبھی دکھائی دے سکتا نہیں ہے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، پریکٹیکل بات ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے ہر انسان کو شعور بخشا ہے، عقل دی ہے، ہر انسان کو اللہ نے دی، اس میں کافر ہو، مسلمان ہو، حتیٰ کہ کوئی زندیق ہو، کوئی ملحد ہو، ایتھیسٹ ہو، اللہ کو نہ بھی مانے، مالک نے یہ عقل دی ہے۔ لیکن وہ عقل اس وقت تک اندھیرے میں ہے جب تک اس کو کوئی بیرونی روشنی نہ ملے، اس وقت تک وہ عقل نہیں دیکھ سکتی، اس کو راستہ نظر نہیں آئے گا، اس کو کوئی ایسی روشنی چاہیے جو اس کے لیے روشن کرنے والی ہو، راستہ کھولنے والی ہو۔ میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نُورُ الْحِكْمَةِ، وہ جو روشنی تھی وہ روشنی اللہ نے قرآن کو بنایا ہے۔ عقل کا استعمال کر، کوئی نہیں روکتا، لیکن وہ عقل جو قرآن کی روشنی میں دیکھے ہدایت وہی پاتی ہے۔ ایسی عقل جو قرآن کے بنا دیکھتی ہو، آپ نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، بڑے بڑے دانا ہوں گے، بڑے بڑے ایکسپرٹس ہوں گے، پروفیشنل ہوں گے، سائنسدان بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کا بہترین علم بھی ہو سکتا ہے، دنیا فہم بھی ہو سکتے ہیں، معاملہ فہم بھی، لیکن ہدایت کا راستہ اسی پر کشا جس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے۔ فرمایا علیکم بالقرآن، اور لوگوں قرآن کو لازم پکڑو، میں محمد الرسول اللہ گارنٹر ہوں، کیا ہے کہ فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ، لوگوں یہ تمہاری عقل کو اوپر کرتا ہے، بڑھاتا ہے، وَنُورُ الْحِكْمَةِ، یہ تمہاری عقل کے لیے نور کی حیثیت رکھتا ہے، راستے نظر آتے ہیں۔ اور فرمایا وَيُنَابِعُ الْعِلْمِ، اور لوگوں سنن دارمی کی روایت کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، فرمایا فَإِنَّهُ يُنَابِعُ الْعِلْمِ، یہ تمام علوم کا منبع ہے، اسی قرآن سے دنیا کے تمام علوم نکلتے ہیں، یہ ان کی پوہ ہے، یہ ان کا سر چشمہ بنا دیا گیا ہے۔ اب غور کیجئے، پچھلے دنوں پاکستان میں قرآن مجید کے اسکول اور کالج کی سطح پر ترجمے کو نافذ کیا گیا۔ آپ نے وہ آوازیں سنی ہوں گی کہ بچوں پر جی بوجھ ڈل گیا ہے، بہت بڑا طبقہ، وہی وہ 8 مارچ کے عورت مارچ والا، وہی سیکولر، وہی لبرل، جی قرآن تو بوجھ ہے، نہ پڑھاؤ۔ اور پھر یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، میرا شکوہ بھی ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا طبقہ اور اتنا مؤثر طبقہ جن کو ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، ہماری اکثریت کو ان کا تعارف بھی نہیں ہوتا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہونا تو بہت دور کی بات۔ سوچئے گا، اس قرآن کے لیے آواز اٹھی اور یہیں سے آوازیں اٹھیں، کہا جی قرآن جو ہے، بچے پہلے سائنس پڑھیں، ریاضی پڑھیں، انگریزی پڑھیں، تو آپ نے قرآن کا بھی بوجھ ڈال دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ، اس قوم پر افسوس ہی ہے نا جو قوم قرآن کو بوجھ سمجھے، وہ قرآن جو نبوت کی صداقت کا معجزہ تھا، جو عقلوں کو بڑھانے کا ذریعہ تھا، اور وہ قرآن جو قوموں کے عروج اور زوال کی داستان تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین،
وہ قوم، وہ گھرانہ، وہ فرد عروج پاتا ہے جس نے قرآن کو سینے سے لگایا، اس کو دستور حیات بنایا، اور وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ رب کی سنت دیکھیے گا، وہ ذلیل اور خوار ہو گیا، ملک ہو تب بھی، قوم ہو تب بھی، گھرانہ ہو تب بھی، اور فرد ہو تب بھی، جس نے قرآن کو پھینک کر دنیاوی عقلوں کو اور دنیاوی معیارات کو اپنے لیے اصول اور ضابطہ بنایا۔ میرے بھائیوں، عرض یہ کرنی ہے، ہم سب جانتے ہیں قرآن کے ایک حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ سے ہم کلام ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید شفا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ میرے سیالکوٹ کے بھائیوں، غور طلب ہے، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دل میں بٹھا لیجئے گا۔ کہا قل، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بفضل اللہ، یہ قرآن اللہ کے فضل سے ملا ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت سے ملا ہے، وَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اور مسلمانوں، اللہ کا بھی پیغام ہے اور رسول اللہ کا بھی پیغام ہے، وَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اس قرآن کو سینے سے لگاؤ اور خوشیاں محسوس کرو، خوش ہو جاؤ۔ تم روتے ہو کہ بوجھ پڑے گا، اور یہ تو خوش ہونے کا ذریعہ تھا، تو خوش ہونے کا ذریعہ تھا۔ ہوا خیرن، یہ جملہ بہت بھاری جملہ، اللہ کی قسم ہے، دل سے اسے پڑھا تو جائے۔ ہوا خیرن مما یجمعون، یہ جو بڑے بڑے سرداران مکہ ہیں اور یہ جو بڑے بڑے یہودی امراء ہیں مدینے کے بازاروں کے، اے اللہ کے رسول یہ ہوں، اس وقت سے آج تک قرآن کی آیت کہتی ہے بل گیٹس کیوں نہ ہو، کوئی بڑے بڑے امیر اور دنیا کے بہترین 10 20 50 امراء کیوں نہ ہوں، اللہ کہتے ہیں ہوا خیرن، اس قرآن کا ایک جملہ بہتر ہے، مما یجمعون، جو ان کے سارے بینک بیلنس سے بھاری ہے، حاوی ہے، اونچا ہے، بلند ہے۔ اللہ نے اس کو بڑا ذخیرہ کہا، ان کی دولت کو میرے رب نے چھوٹا قرار دیا۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے لیے آپ نے کیا کیا؟ رب تعالی نے بن مانگے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اس کی رحمت ہے۔ اس نے پھر مسلمان بنایا، اس کا شکر ہے۔ اس نے امت محمد کا فرد بنایا، اس کی شکر گزاری ہے۔ یہ تو بن مانگے اللہ نے دیا۔ پھر ایک ذمہ داری لگائی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ مالک الملک کے آخری اور محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفرقان کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اور صرف ترجمہ کروں گا، کوئی مولویانہ ملاوٹ نہیں کروں گا، سادہ ترجمہ۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وہ نبی جو شفیع المذنبین ہیں، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، یقین کیجئے جن کی شفاعت کا بڑا آسرا ہے، بڑی امید ہے، بڑی امید ہے، وہی نبی قیامت کے دن رب اکبر کے دربار میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے اللہ، یا ربی ان قومی، میری قوم کے لوگوں نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ جو بعض لوگ ہیں نا سامنے کھڑے، ان میں سے فلاں جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، میں نہ صرف یہ کہ ان کا سفارشی نہیں ہوں بلکہ ان کے خلاف کھڑا ہوں۔ کیا کیا ہے؟ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ ان بدبختوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا،
اے اللہ ان ظالموں نے وہ کتاب چھوڑی جس کے لیے میں نے ابو جہلوں سے ماریں کھائی تھی، وہ کتاب جس کے لیے مجھے طائف کے بازار میں پتھر پڑے تھے، وہ کتاب جس کے لیے میں نے اپنا مکہ چھوڑا تھا، وہ کتاب جس کے لیے محمد نے بدر لڑی تھی، احد لڑی تھی، خندق لڑی تھی، اللہ کی قسم ہے اس کتاب کے لیے، ہمارے ہاتھوں میں دینے کے لیے، اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ نے بڑی قیمت چکائی ہے۔ لیکن آج مرحلہ یہ ہے، ہماری ذات اور ہماری بات رب کعبہ کی قسم، ماشاءاللہ امیر محترم تشریف لے آئے ہیں، نعرہ تکبیر، اہلاً، اختتام دی۔ ادباً اور احتراماً حق نہیں پہنچتا کہ میں گفتگو کروں، حکم ہے دو چار باتیں کہہ کے گزارش ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید ایک ذمہ داری ہے، قرآن مجید ایسی ذمہ داری ہے کہ جس کو نبھایا گیا تو قیامت کے دن ریوارڈ اور ایوارڈ ملے گا، اور اگر نہ نبھایا گیا تو کل سورۃ الفرقان کی جو آیہ میں نے پڑھی ہے، اس کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہوں گے اور عدالت الہی میں داعیہ پیش کریں گے کہ اللہ اس بندے کو نہیں معاف کرنا ہے، اور اگر اس سے وابستہ ہو گئے، آپ جانتے ہیں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن نے قیامت کے دن بندے کی سفارش کرنی ہے، اے اللہ یہ مجھے دن رات پڑھتا رہا، میرے حلال کو حلال جانا، میرے کیے ہوئے حرام کو حرام سمجھا، میری تلاوت کرتا رہا، میرے حقوق ادا کرتا رہا۔ تو بھائیوں، مختصر اور انتہائی مختصر کرتے ہوئے ایک سوال چھوڑ کر اجازت چاہوں گا۔ کیا میں اور آپ اگر اللہ نے اب بلا لیا، اسی لمحے اپنے در میں بلا لیا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کی نسبت سے اللہ کو جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا آج صبح بحیثیت مومن میں نے قرآن کی تلاوت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ سوال بنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ قرآن پہنچانے کے لیے جس قدر اہتمام کیا، سوال بنتا ہے کل قیامت کے دن بھی اسی پر فیصلے ہونے ہیں، تم نے قرآن سے، اللہ کے پیغام سے، اللہ کے دین سے کیا سلوک کیا تھا؟ اور میرے بھائیوں، یہاں سوال بنتا ہے، ایک اسرائیلی ریسرچر نے تحقیق پیش کی تھی، اور اس نے تحقیق کی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ یہودی ہمیشہ معیشت پر غالب رہتے ہیں۔ ریسرچر نے تفصیلی ایک کالم لکھا، بلکہ غالباً اس کا کوئی مقالہ تھا، مکمل مقالہ لکھا اس نے 3 4 5 چیزیں اس قوم کی کھول کر سامنے رکھیں کہ یہ قوم اس لیے ہمیشہ ایڈوانس رہی ہے، تھوڑے رہے ہیں، غالب رہے ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ تھی کہ وہ جب کوئی خاتون امید سے ہوتی ہے، اسی وقت طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اسے کیا بنانا ہے، فوجی بنانا ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو کوئی بھی ہو، سنگر بنانا ہے، کیا بنانا ہے، معیشت کے حوالے سے یا کسی بھی اعتبار سے۔ وہ کرتے یہ ہیں کہ ابتدائی دن سے یا ابتدائی ایام سے وہ اس خاتون کو وہی ماحول دیتے ہیں جو وہ بچے کی پرورش چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فوجی بنانا ہے تو خاتون کے گھر میں، اس کے کمرے میں جو وہاں پر زیادہ رہتی ہے، وہاں ان کے ہیروز کی تصویریں ہوں گی، اور اس کو وہ موویز دکھائی جائیں گی جس میں ان کے بڑے اچھے کردار ہیں اور برانگیختگی ہوتی ہے، جذبات امڑتے ہیں۔ وہ خاتون دیکھے گی، جذبات پیدا ہوں گے، اور بچہ بھی اس وقت اسی کے دل کے دھڑکنے سے فائدہ اٹھاتا ہے یا اسی کے جسم سے، اسی کے خون سے متاثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے
یعنی یہاں سے ایک نکتہ کہ وہ اپنے بچے کی پیدائش سے کافی عرصہ پہلے طے کر لیتے ہیں ہم نے بچے کو بنانا کیا ہے، اور ماں کو وہی ڈوز دی جاتی۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں، اس نے لکھا کہ حاملہ عورت سرکاری پراپرٹی ہے، اس کو اگر شوہر تنگ کرے، گھر میں کوئی بھی کرے، چھوٹی سی کال پر اس کو گرفتار کر لیتے ہیں باقیوں کو، اس کے سامنے کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا، کوک اور پیپسی پہ پابندی ہے ان دنوں میں بالخصوص۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کارٹون نیٹ ورکس یہ اسرائیلی ملکیت ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ چلانا بین ہے۔ بہرحال یہ ایک اور موضوع ہے، میں جو بات اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ان کے بچے چھوٹی عمروں میں تیر اندازی کرتے ہیں، گھوڑ سواری کرتے ہیں، نشانہ بازی کرتے ہیں۔ آپ سرچ کیجئے گا میرے عزیزو، جن قوموں نے جو ہدف بنایا اس کے لیے انہوں نے پلاننگ کی، آج تک کامیاب چل رہے ہیں۔ ہمارا ہدف قرآن کے خادم بنانا تھا، دین کے مجاہد بنانا تھا۔ علامہ ساجد میر کے بیٹے بنا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس منہج، جس مسلک اور جس راستے پر یہ ہیں اس کے خادم بنانا تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ 25 سال تک بچے کو نہیں پتا ہوتا میں نے بننا کیا ہے، اور مقابلہ کرتے ہیں ان قوموں کے ساتھ۔ غور طلب بات یہ ہے، اور یہاں مختصراً ایک تجویز، ایک گزارش ادباً احتراماً کہنا چاہتا ہوں، جہاں کہیں امید سے ہوں، بہنوں کو تلاوت سنائیے، قرآن پڑھائیے، اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کروائیے۔ ہمارے اسلاف کی یہ روش رہی ہے، بچے بر وقت ابتدائی دنوں میں ہی اللہ کا نام رٹائے جاتے تھے، ان کی مائیں ان پر تسبیحیں پڑھ کے دم کرتی تھیں، ان کو رب رسول کا خوبصورت تعارف دیا جاتا تھا۔ مفقود ہو گئی چیزیں، اور 2-3 سال کا ہوا KG سٹینڈرڈ میں بھیج دیا مونٹیسری میں، اور وہاں پر وہی سلیبس ہے جو گورا پڑھا رہا ہے۔ وہ ڈاگ کو، کتے کو معزز بنا دیا گیا ہے۔ گھوڑا آج بھی ذلیل ہے، گھوڑا آج بھی ہماری سوسائٹی سے باہر ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، موضوع یہ بہت طویل تھا اور وقت طلب ہے، میرا پیغام اگر پہنچ گیا ہو، بڑے ادب و احترام سے بحیثیت قوم ہم نے جواب دینا ہے کہ قرآن سے ہم نے کیا سلوک کیا تھا۔ ترجیحات کا تعین ہمارے آج اختیار میں ہے، اور یہ جب تک آخری سانس نہیں آ جاتی، مہلت کے دن باقی۔ میرے رب نے کہا کہ میں ہاتھ پھیلائے تمہارا منتظر ہوں، اور یہاں پر وہ آیت بھی سن لیجئے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اپنے رب تعالیٰ کو وہ وقار، وہ عزت اور وہ شان نہیں دیتے ہو جو اس اللہ کا حق بنتا ہے۔ اور اس کا حق یوں ہی ہے کہ ہم رب اکبر کے کلام کو تکریم دیں، قرآن میں ہو غوطہ زن۔ میرے بھائیوں، امیر محترم کی موجودگی میں زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، اسی شعر پر اکتفا کرنا چاہوں گا، پھر زندگی نے موقع دیا حاضر ہو جاؤں گا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔